باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد برزخ بدنی کے اوپر ہماری بحث جاری تھی۔ اس حوالے سے ہم حکمت مطالعہ کے 13 قواعد کا مطالعہ کر رہے تھے، جن میں سے 7 قواعد آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے ہیں۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالی اگلے مرحلے میں اپنی گفتگو کو ہم داخل کریں۔ سب سے پہلا قاعدہ یا اصل ہم نے پڑھی تھی کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ حقیقت وجود خارج میں ایک حقیقت ہے، حقیقت واحدہ مشککہ جسے کہتے ہیں، یعنی وجود ایک حقیقت ہے اور وہ ایک حقیقت مشکک ہے، ذو المراتب ہے، مراتب اس کے مختلف ہیں۔ تیسرا قاعدہ تھا کہ اصالت وجود کو حاصل ہے، یعنی اس خارج میں جو حقیقت ہے وہ ماہیت کو نہیں بلکہ وجود کو حاصل ہے، یعنی آثار حقیقت میں وجود کے ہیں اور وجود کی طب میں ماہیت کے ہیں۔ یہ بحثیں بہرحال فلسفے سے مربوط ہیں۔ چوتھا ہم نے اس جگہ پہ قاعدہ پڑھا کہ نفس کے لیے حرکت جوہری ثابت ہے۔ پانچواں قاعدہ ہم نے پڑھا کہ نفس کے لیے حرکت جوہری کے نتیجے میں تغیر جوہری جنم لیتا ہے، یعنی نفس، انسانی نفس جو ہے وہ ایک جوہری مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور تغیر اس کے اندر وجود میں آتا ہے۔ جیسی استعداد پیدا کی ویسا اس کے لیے افاضہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جاری ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو پانچواں ہمارے پاس اس اصل یا قاعدہ ہے کہ نفس میں جوہری استعداد پیدا ہوتی ہے تاکہ وہ اس جوہری استعداد کو حاصل کرے، تبدیل ہو کے، یعنی جب وہ اس جوہری استعداد جو اس میں پیدا ہوئی ہے اسے عملاً حاصل کرے گا تو اس میں ڈھل جائے گا۔ اس لیے چھٹا ہمارے پاس قاعدہ یا اصل آئی کہ نفس فاعل بھی ہے اور منفعل بھی ہے، یعنی نفس انسان کا وہ فاعل بھی ہے اور اثر پذیر یعنی اثر قبول کرنے والا بھی ہے۔ ساتواں قاعدہ یہ تھا کہ نفس میں تغیر جوہری جنم لیتا ہے۔ پانچویں اور ساتویں میں فرق یہ ہے، پانچویں مرحلے میں استعداد جوہری پیدا ہوئی تھی، ساتواں قاعدہ ہمارے پاس ہے کہ تغیر جوہری پیدا ہو رہا ہے۔ بس حرکت جوہری کے نتیجے میں استعداد جوہر بننے کی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس میں ڈھلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ استعداد پیدا ہو جائے تو تغیر جوہری پیدا ہوتا ہے۔ خوب، آج ہم 8واں قاعدہ پڑھیں گے۔ اس کے اوپر کل ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ آخری ہم پہلو یہی پڑھ رہے تھے کہ انسانی نفس اور اس مادی بدن کا تعلق ذاتی بدن ہے، ذاتی تعلق ہے، اور دونوں بیک وقت ایک ساتھ قوت سے فعلیت کی طرف آتے ہیں۔ جیسے بیج کی مثال دی کہ بیج سے جیسے جیسے جڑ نکلتی ہے ویسے ویسے پودا نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہم کہیں گے کہ پہلے جڑ نکلی ہے اب اوپر کی طرف پروان چڑھا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے جڑ نکلے گی اسی وقت اوپر پروان ہو رہی ہے۔ اس لیے قوت سے فعلیت کی طرف جیسے جیسے جسم آئے گا ویسے ویسے نفس بھی تدریجاً قوت سے فعلیت کی طرف جائے گا۔ بس یہاں پہ میں دوبارہ اس چیز کا تکرار کر دوں، جو اصل یاد کرنے والا نقطہ ہے، حرکت جوہری نفس کے لیے ثابت ہے۔ نمبر 2، یہ جو نفس کے لیے حرکت جوہری ثابت ہوتی ہے یہ نفس کے اندر استعداد پیدا کرتی ہے، قابلیت پیدا کرتی ہے ایک جوہر کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور ساتواں قاعدہ ہمارے پاس یہ تھا کہ وہ تغیر جوہری پھر انجام پا جاتا ہے، البتہ تدریجاً انجام پاتا ہے، آہستہ آہستہ انجام پاتا ہے۔ 8واں ہمارے پاس ضابطہ آتا ہے السنخیہ بین النفس و جلبابھا، کہ نفس اور نفس جو لے کے آتا ہے ان دونوں میں سنخیت پائی جاتی ہے۔ یہ اگرچہ ہم نے اصل سادس چھٹے اصل قاعدے کے دوران بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن اس کو اب جداگانہ طور پہ پڑھ رہے ہیں کہ نفس جو بھی صورت لے کے آئے گا،
جو بھی نفس کے اوپر جوہر، جس جوہر میں بھی نفس ڈھلے گا، وہ نفس اور اس جوہر کے درمیان سازگاری پائی جاتی ہے۔ سنخیت یعنی سازگاری۔ مثلا برف اور اس کی ٹھنڈک میں سازگاری ہے، برف اور گرمائش میں سازگاری موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آگ اور حرارت میں سازگاری سنخیت موجود ہے۔ سنخیت ایک بہت اہم قاعدہ ہے، علت معلول کی بحث میں فلسفہ اسلامی کے اندر اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کسی مورد میں پڑھیں گے۔ سنخیت یعنی سازگار، جو نفس میں استعداد ہے اسی سے سازگار آئے گا، اس کے اوپر کیفیات اور اس کے اوپر جو جوہر ہے وہ اسی سے سازگار صورت آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ استعداد کسی اور شے کی حاصل ہوئی ہے اور جو حاصل ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہو۔ سنخیت جو استعداد ہے اسی کے ساتھ سنخیت اس کی موجود ہے۔ روشن ہوئی یہ بات؟ یہ ہمارے لیے نقطہ اہم ہے، اس لیے یہاں پہ یہ عرض کرتے ہیں کہ تجسم اعمال یہاں سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اعمال انسان یعنی جیسا عمل کا اثر اپنے اندر برپا کیا ہے، وہ اثر، اس اثر سے سازگار جوہر، تغیر جوہری نفس میں جنم لے گا، یعنی نفس متغیر ہو جاتا ہے، یعنی نفس حیوانی ہو جائے گا، نفس ملائکہ بن جائے گا، درست ہے، ملائکہ میں سے ایک ملک بن جائے گا۔ اس نقطے پہ تھوڑا غور ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ پہلو بہت قیمتی پہلو ہے۔ ہم تیزی سے اگرچہ گزر رہے ہیں، لیکن تجسم اعمال اور اس دنیا میں جو ہمارے ساتھ انجام پا رہا ہے وہ اسی سے مربوط ہے، کیونکہ انسان غافلانہ زندگی بسر کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا نتیجہ نکل آئے گا۔ حقیقت بالکل اس کے برخلاف ہے۔ جیسا ارادہ کیا تھا، ارادے کے بعد جیسا عمل انجام پایا تھا، اس کا ایک اثر حاصل ہو گیا۔ نفس کو کیا ہوا؟ اثر حاصل ہوا۔ جو نفس کو اثر حاصل ہوا ہے وہ اثر خود لبیک کہے گا ایک افاضے کو، ایک تغیر کو، ایک صورت کو، یا ایک شے میں ڈھلنے کو، ایک شے میں ڈھلنے کو وہ خود اس کا تقاضا کرے گا۔ یہ جو تقاضا کر رہا ہے اس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسانخ، سنخیت ان دونوں میں پائی جانی چاہیے۔ اس کی میں بدن کے اعتبار سے ایک مثال سمجھانے کی خاطر عرض کر دوں، اس لیے یہ ذہن نشین کریں، مصداق اور مثال میں فرق ہے۔ مثالوں پہ بحث نہیں ہوتی، مثال اپنے ایک معنی کو ذکر کرتی ہے، اس معنی کی اساس پہ آپ کو یہ معقول معنی سمجھا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے مثلا بدن کا اندازہ لگائیں، آپ نے خوب خوراک کھائی، خوراک کھانے کی وجہ سے آپ کے اندر گرمائش شدید جنم لیتی ہے، تیزابیت جنم لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب کیا ہوگا؟ جسم جس کیفیت کو پیدا کرے گا وہ پسینے والی، گھبراہٹ سی اور ایک دل متلی کرنے والی یہ والی کیفیت پیدا ہوگی، یا انتہائی ٹھنڈا جسم ہوگا، پرسکون اور پر اطمینان انسان کا بدن ہوگا، اور گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ایسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ یہ کیفیت دونوں میں سے کون سی کیفیت سازگار ہے اس کے لیے؟ پہلی والی، یعنی جو انسان کے اوپر پسینے کا آنا اور انسان کے اندر ایک بھاری پن کا احساس ہونا، یہ کیفیت، کیونکہ جو ہم نے عمل انجام دیا ہے اس عمل کا تقاضا یہ ہے، یا وہ عمل جس کیفیت اور جس اثر کو لبیک کہے گا وہ یہ والا اثر ہے جسے ہم نے پہلی صورت میں ذکر کیا ہے۔ واضح یہ بات؟ اسی طرح نفس کو جب ایک اثر حاصل ہوتا ہے تو نفس اس اثر کی بنیاد پر کس کو حاصل کرے گا؟ جو اس کے مسانخ ہے، جو اس سے سازگار تغیر ہے، نفس اس میں ڈھلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل شرک انجام دے اور جو صورت میں ڈھل رہا ہے وہ مومن ولی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اندر سے اس نے عمل جہل انجام دیا ہے اور ظاہراً وہ عالم والا تغیر اس کے اندر برپا ہو جائے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ہمارے پاس 8واں نقطہ آتا ہے کہ جو اثر برپا کیا ہے اسی کا نتیجہ نکلے گا۔ اس کی میں ایک اور آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ جو مثال پیش کروں یہ مصداق کے قریب ہے، یہ فقط مثال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان سے ایک گناہ انجام پایا، بالکل کوئی غیبت ہے، کوئی کینہ اور دشمنی ہے، یا بیجا غضب ہے اور اس غضب کی وجہ سے اس نے نفرت کا اظہار کر لیا۔ اب اثر حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟
بعد میں اس کے لیے آشکار ہوتا ہے کہ یہ تو غلط ہوا، میں خطا پہ تھا، اشتباہ پہ تھا، بے شک چند سال بعد، چند سیکنڈ بعد فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو اس کے اندر اثر حاصل ہو گیا ہے وہ اب اس کے لیے ایک تکلیف کا باعث بنے گا۔ کیسی تکلیف کا باعث؟ یعنی اس کے لیے ایک اضطراب کو جنم دے گا۔ یہ ابھی ہم برزخی بدن کی طرف نہیں آ رہے، ہم تو اس ابھی ظاہری صورت میں آ رہے ہیں کہ ایک اضطراب کو جنم دے گا، معنویت کا احساس اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بعض گناہوں کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مناجات کی لذت اس سے چھین لیتا ہے، یا جو شخص حب الدنیا کا عمل انجام دیتا ہے، دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے، تو حب الدنیا کا اثر اب یہاں پہ ظاہری طور پر نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، طالب علم بھی ہے، درس اخلاق بھی ممکن ہے دے رہا ہو، لیکن نفس اس کا حب الدنیا کا عمل انجام دے رہا ہے۔ عمل حب الدنیا کا اثر جب پڑا نفس پہ تو ایک کیا چیز ہمیں حاصل ہوئی، نفس کس تغیر میں، کیا نفس کے اندر تبدیل ہوا، متغیر ہوا کہ وہ مناجات الہی کی لذت کی چاشنی ختم ہو گئی، مریض ہو گیا نفس۔ مریض کو نہیں ذائقے پتہ لگتے نا، کھٹا ہے، تلخ ہے، میٹھا ہے، اسے اصلاً ذائقے نہیں پتہ لگتے، اس لیے اسے قرآن پڑھے کوئی ذائقہ نہیں آئے گا، نماز پڑھے کوئی ذائقہ نہیں، ذکر پڑھیں، درس پڑھیں، اصلاً یہ والی باتیں اسے ذائقہ نہیں دیں گی۔ جیسے بعض لوگ ان باتوں سے بھاگتے ہیں، وہ اندر سے شدید مریض ہیں اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک تغیر ہے، اگلا تغیر جو برزخی جہان میں ہمارا نفس بن چکا ہے، یعنی جب ہم نے آ کے اپنے اندر آگ ڈالی ہے نفس کے اندر تو چھالے تو نکلے ہوں گے نا کوئی، وہ اگرچہ مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہے، اور اگرچہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے، دنیا میں کثرت سے مشغول ہونے کی وجہ سے متوجہ نہیں ہو پا رہا، لیکن چھالے نکلے ہیں یا نہیں؟ وہ جلن ابھی نہیں محسوس ہو رہی لیکن ہو رہی ہے، وہ میں کسی اور طرح، جیسے بے ہوش انسان ہوتا ہے، یا اس کو اگر انہوں نے سن کرنے والا ٹیکا لگایا ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اب درد ہو نہیں رہا، درد اور زخم برقرار ہے، اس کا احساس ختم کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا سے جو ربط ہے، اس بدن سے جو ربط ہے، اس کی وجہ سے اگلے کا احساس ختم ہے، ابھی پہلا ہے ہمارے اندر برپا وہ۔ تو اسے کہتے ہیں کہ نفس جو اثر لے گا اسی سے سازگار صورت میں وہ ڈھلے گا۔ جب حرکت جوہری کے نتیجے میں تغیر جوہری جنم لے رہا ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا ان دو جملوں کو ایک دوسرے سے ملائیں، حرکت جوہری کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تغیر جوہری، یعنی نفس تبدیل ہوگا ایک اور جوہر میں۔ نفس جوہر ہے نا، جوہر اور اعراض کی بحث گزر چکی ہے فلسفہ اسلامی میں، ہم ابھی اس کو صرف برائے نام ہی پڑھ رہے ہیں، اور پھر کل یا پرسوں میں نے مختصر آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ جتنے ممکنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات خلق کی ہیں وہ اپنے اس دنیا میں تحقق کے لیے جب وجود میں آنا چاہتی ہیں، اپنے جیسی کسی اور ماہیت یا ممکنات میں سے کسی ممکن کی محتاج ہیں یا محتاج نہیں ہیں۔ اگر محتاج، جیسے یہ میز، کرسی، کتاب وغیرہ، ہم لوگوں کا بدن، یہ محتاج نہیں ہے کسی اور شے کے سہارا لینے کے لیے، لیکن رنگ وہ سہارا لینے کا محتاج ہے، کسی جسم کا، دیوار ہے یا کاغذ ہے یا کپڑا ہے یا کوئی اور چیز، یا اسی طرح سے خوشی اور غمی وہ نفس کی محتاج ہے، نفس کے اوپر وہ عارض ہوتی ہے۔ تو یہ اعراض ہیں، تو اعراض دوسرے جسم کے اوپر آتے ہیں، وہ بھی جس جسم پہ آتے ہیں وہ جوہر ہی ہوتے ہیں، جوہر کسی کے اوپر نہیں آتا۔ تو نفس خود جوہر ہے اور جوہری تغیرات اس کے اندر جنم لیتے ہیں۔ مثلا ممکن ہے کہ جمادات سے نباتات وہ بن جائے، نباتات سے حیوان بن جائے، حیوان سے ملک بن جائے۔ اب وہ جب ملک بنے گا تو ملک کی خصوصیات بھی اس کے وجود میں نفس کے اندر آئیں گی، حیوان بنے گا تو حیوانی خصوصیات آئیں گی، نبات بنے گا تو نباتی خصوصیات اس کے اندر آئیں گی۔ پھر جو بالا مقام یا مرتبہ حاصل کرے گا، نیچے والے سارے مرحلے اسے حاصل ہوں گے، یعنی حیوان بنے گا تو کمالات نباتی و جمادی ہر دو اس کے اندر پائے جائیں گے۔ اگر وہ انسان بنے گا تو اس کے اندر کمالات ملک، کمالات حیوانی، کمالات نباتی، کمالات جمادی، یہ سارے کے سارے کمالات اس کے اندر بے درجہ اولا پائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا نفس کے لیے جب حرکت جوہری ثابت ہے، بے شک بدن کے توسط سے ہو، اس سے ہمیں ابھی غرض نہیں ہے، اثر نفس کے اوپر پڑتا ہے، حرکت جوہری چونکہ مادہ میں ہوتی ہے،
تو مادے کو حرکت دی تو مادہ جو ہے وہ قوت سے فعلیت کی طرف آئے گا، تو اسی ٹائم نفس بھی قوت سے فعلیت کی طرف آتا ہے، صحیح، چونکہ ذاتی تعلق ہے بدن کے ساتھ۔ یہ جو نفس کا قوت سے فعلیت کی طرف آنا ہے، تو ہم اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ حرکت جوہری کے نتیجے میں نفس کیا ہوتا ہے؟ تغیر جوہری انجام دیتا ہے۔ اس لیے اس جملے کو دوبارہ دہرائیں، حرکت جوہری کے نتیجے میں تغیر جوہری جنم لیتا ہے، حرکت جوہری کے نتیجے میں تغیر جوہری جنم لیتا ہے۔ آٹھواں ہمارے پاس آتا ہے تغیر جوہری جب حاصل ہوگا تو کون سی متغیر چیز اس کے اندر برپا ہوگی، کون سی صورت میں وہ ڈھلے گا؟ تو جو مسانخ ہے، جو سازگار ہے، جس اثر اور جس عمل کے اپنے اندر اس نے وجود دیا تھا، اس سے سازگار صورت اس میں وہ ڈھلے گا۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک آیت کریمہ سے استفادہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ، کہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، انہوں نے سرکشی کی اور جس سے نہیں کی گئی تھی اسے انجام دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیتیں انجام دیتے رہے۔ تو کیا ہوا؟ کونوا قردۃ خاسئین، قلنا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے انہیں کہا کہ پست ترین بندر بن جاؤ۔ اب یہ پست ترین بندر بن جاؤ، یہ کیا؟ یہ جسم بندر بن گئے؟ نہیں، وہ جو برزخی بدن ہے وہ بندر بن گئے، وہ اس مقام کے اوپر آ گیا، صحیح ہے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے منع کیا گیا تھا اس سے سرتابی کی، اس سے سرکشی کی، معصیت اللہ تعالیٰ کی انجام دی، منع نہیں ہوئے۔ جب منع نہیں ہوئے تو ان کے نفس کو اب اس منع نہ ہونے اور معصیت کرنے، مثلا انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلانا، یہ جو جھٹلانے کا عمل انجام دیا، عہد و پیمان توڑنے کا عمل انجام دیا ہے، یہ ہمارے نفس کے اندر جوہری تغیر کون سا تبدیل برپا کر رہا ہے؟ نفس جو ہے وہ اب صورت بندر کی صورت حاصل کر رہا ہے، یعنی ہے فطرتاً انسان، لیکن فطرت دب گئی اور اس کے اندر اس نے اپنے نفس کے اندر اثر قردہ یعنی بندر ہونے کا عمل اپنے اندر جنم دیا تھا، اور اسی کو اس نے استعداد اس کی پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی استعداد اس کے اوپر جاری ہوگی۔ مادی نہیں، مثالی بندر بنے، برزخی بدن، یعنی نفس بندر بنانا۔ اب یہ ایک تفسیر ہے، اب تفاسیر کی دنیا میں آ گیا، لیکن ہمارے پاس یہ برزخی حوالے سے بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بالفرض اگر قائل بھی ہو جائے نا کہ ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ ظاہری بدن بنے اور پھر مر گئے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے چہروں کو یا ان کے اجسام کو مسخ کیا، مسخ کرنے کے بعد نسلیں نہیں چلیں، انہیں موت دے دی، موت سے پہلے ان کے مسخ ہو گئے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برزخی بدن ہوں۔ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقامات پہ ظاہری بدن کی تبدیلی نہیں بلکہ برزخی بدن کی تبدیلی کو ذکر کیا، جیسا کہ عبد الملک بن مروان، اس کے بارے میں بھی اسی طرح وارد ہوا ہے کہ وہ قاتل ہے غالباً امام سجاد علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام یا اس کے فرزندان، یعنی انہی میں سے ہے، یا اس کے فرزندوں میں سے ہے، یا خود عبد الملک بن مروان کے بارے میں جب وہ مرا تو مسخ ہو گیا چھپکلی کی شکل میں۔ الکافی کی بھی اس طرح سے ملتی جلتی روایت ہے، تو وہاں پہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ مسخ اس کی روح مسخ ہوئی ہو، وہ نفس جو ہے چونکہ اس نے اثر دشمنی حجت الہی کی دشمنی یہی بندر اور اس طرح کی شکلوں میں نفس کو برزخی بدن کو تبدیل کرتی ہے، وہ نفس جوہر اسی میں بن جائے گا، جوہرن بنے گا، یعنی نفس کی سرزمین کے اوپر وہ بندروں والے ہی کام کر رہا ہے، یا بندروں میں ہی وہ ہے پھنسا ہوا ہے، جو بندر کھا پی رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کی چیزیں کھا پی رہا ہے، اور احساس ہے کہ میں انسان ہوں، یہ احساس کاملاً ختم کبھی نہیں ہوتا، اور یہ ایک بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ تو یہاں پہ ابداناً مثالیاً من اعلیٰ علیین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرادتاً خاصین کا بدن برزخی جو اعلیٰ علیین والا ہو جائے، مسانخ ہوگا۔ جب
معصیت یا حجت الہی کا انکار کرنے کا جرم اور عمل اپنے اندر انجام دیا ہے تو اس کے نتیجے میں اعلیٰ علیین والا بدن اسے حاصل ہوگا یا قرتتاً خاسئین والا کہ پست ترین بندر وہ والا اس کو حاصل ہوگا۔ اس بدن کو تو ہم کہہ نہیں سکتے، چونکہ یہ بدن اگر اس طرح سے ہو نا ایک ہی بدن اور مختلف طرح سے کسی اور ابدان میں ارواح آئیں تو تناسخ کا نظریہ اس سے قریب قریب ہو جاتا ہے، لہذا مثالی ابدان کے اوپر تناسخ کا نظریہ نہیں بنتا، ابدان امثالیہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یعنی انبیاء علیہ السلام والا بدن ان کا نہیں بنے گا، ان مجرمین کا۔ قرآن نے واضح بیان کیا کہ کیا ہم ان مومنین سے وہی سلوک کریں جو مجرموں سے کرتے ہیں، کیسا تم یہ حکم لگاتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے برعکس کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی شہدائے بدر اور کربلا کے ابدان کو عقل بھی کہتی ہے اور آیات روایات بھی کہتی ہیں، انہیں نعوذ باللہ جانوروں والا بدن نہیں دے سکتا برزخی، بلکہ وہ جو عظیم ترین انہوں نے قربانی دی ہے شہدائے بدر نے یا شہدائے کربلا نے، تو اس عمل کے نتیجے میں جو اثر ان کی ارواح پہ پڑا ہے وہ ارواح جس تغیر جوہری کو لبیک کہیں گی وہی ان کے اوپر جو سازگار عمل سے سازگار ہے وہی تغیر جوہری ہوگا نا، یا اس کے علاوہ کوئی اور تغیر جوہری ہوگا۔ بس حرکت جوہری کے نتیجے میں نفس میں کیا برپا ہوتا ہے؟ تغیر جوہری۔ یہ ہمارے لیے مہم تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور دلچسپ بحث ہے جو آگے آتی ہے، ادھر صرف اشارہ آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے۔ سنخیت جب پائی جاتی ہے یعنی جو اثر ہے اسی سے سازگار تغیر جنم لے گا، تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سنخیت میں وہ راسخ تام ہے، یعنی ایمان محض اور کفر محض، ادھر درمیان والی صورت نہیں ہے، ادھر تو خالص ہی خالص ہے، اس لیے خالص اس کی پر تغیر جنم لے لے گا چونکہ ایمان محض اور کفر محض۔ لیکن ایک صورت ہے جن لوگوں کی برزخ بھی ہے، کچھ ایمان بھی ہے اور کچھ معصیت بھی ہے یا کفر بھی ہے یا نفاق بھی ہے کسی درجے کا، ادھر طہارت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک قول پایا جاتا ہے، اس کی تحقیق آگے انشاءاللہ کسی مورد میں آئے گی، کہ جو خالص مومن ہیں، خالص مومن، ان کے لیے برزخ نہیں ہے، اور جو خالص کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، محض کفر ہیں، جن کی ابدی جہنم ہے، ان کے لیے بھی نہیں۔ برزخ ان لوگوں کے لیے جنہیں طہارت کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کو ہم آگے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لہذا سنخیت کس میں؟ قابل اور مقبول میں، اور فعل اور فاعل میں سنخیت ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر سنخیت متزلزل ہو، کیونکہ ایک دفعہ سنخیت راسخ ہے اور ایک دفعہ سنخیت متزلزل ہے۔ کیا مطلب سنخیت راسخ اور سنخیت متزلزل میں؟ ادھر تھوڑی اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس سنخیت کتنے طرح کی ہوگی؟ ایک سنخیت راسخہ ہے اور ایک سنخیت متزلزلہ ہے۔ اس لیے اس کو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس قابل اور مقبول یا فعل اور فاعل، اس میں سنخیت ہونی چاہیے۔ سنخیت یعنی سازگاری۔ سنخیت ایک دفعہ کیا ہے؟ سنخیت تام، اور ایک دفعہ ہے سنخیت متزلزل۔ سنخیت تام دو طبقات کی ہے، محض ایمان، ایک ذرہ معصیت، کفر و نفاق و فسق نہیں ہے، اور محض کفر، اصلاً ایمان و عمل خیر نہیں ہے۔ درست۔ ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ سنخیت متزلزل، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا،
وخلطوا عملا خلطوا عملا صالحا، خلط ہے ان کا، عمل صالح سے خلط ہوئے، وہ عمل صالح بھی ہے اور عمل غیر صالح بھی ہے۔ یہ صنفیت متزلزل ہے، جیسا کہ اکثر لوگ، حتیٰ اکثر علماء، اکثر شخصیات وہ اسی طریقے سے ہیں کہ وہ کیا ہے، عملاً خلطوا عملاً صالحا وآخر سیئا، کہ عمل صالح اور عمل سیئہ میں کیا ہے، خلط پایا جاتا ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ جو سنخیت، اب آپ نے دیکھا اگر سنخیت تام ایمانی ہے تو جو تغیر جوہری جنم لے گا اس کی نوعیت بھی اسی کے مطابق ہے، وہ بھی تام ہوگی تغیر، اب اس میں کسی اور تغیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر تغیر تام محض کفر ہے تو اب اس کے تو نجات کی کوئی راہ ہی نہیں ہے، واضح۔ لیکن ایک سنخیت کیا ہے، وہ متزلزل ہے۔ بالفاظ دیگر، حرکت جوہری جب نفس کے لیے ہوتی ہے تو پھر کیا جنم لیتا ہے نفس کے لیے، تغیر جوہری۔ یہ تغیر جوہری تام ہے تو دائمی ہے، اگر ایمانی ہے، تام ایمانی ہے تو دائمی، اور اگر کفر، یہ محض کفر ہے تو پھر وہ بھی تغیر جوہری دائمی ہے۔ لیکن ایک دفعہ تغیر جوہری دائمی نہیں ہے، متزلزل ہے، حاصل ہوگا وہی جو اس کا تقاضا ہے، لیکن اس نے خلط اعمال کو کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ نجات ممکن ہے، اس لیے عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ لہذا نفس، اور نفس جو جسم برزخی، بدن برزخی لے کے آتا ہے، اس میں علاقہ لزومیہ ادھر نہیں، اقتضائیہ ہے، بس ایک اقتضا لزومی ہے اور ایک اقتضا ہمارے پاس ایک تعلق لزومی اور ایک تعلق اقتضائی ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی ایک بحث حل کر دیتی ہے۔ ہمارے پاس تعلقات کون سے ہیں؟ بدن، نفس، جس بدن برزخی کو لاتا ہے، نفس کا اس بدن سے تعلق دو طرح کا ہو سکتا ہے، تعلق لزومی اور تعلق اقتضائی۔ تعلق لزومی سے کیا مراد ہے؟ لازم یعنی نا جدا ہونے والا، نا جدا ہونے والا۔ یہاں پہ جو بدن بھی آئے گا وہ اس سے کبھی جدا ہوگا، کبھی اس سے جدا نہیں ہوگا۔ یہ بہت مہم نکتہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب سنخیت تام ہے، جب محض ایمان ہو گیا، اس کے اندر اس کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں جاتا۔ جیسے زیارت ناموں میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے آپ اس کو گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ صحیح ہے؟ اور کیا اللہ کی راہ میں پھر آپ نے جہاد کیا حتیٰ اتاک الیقین، یا اس طرح سے ہمارے پاس ہے، یعنی وہ آپ ایمان محض کی گواہی دے رہے ہیں۔ جب ایمان محض ہے تو نفس جس بھی بدن میں متغیر ہوگا وہ تغیر کیا ہے؟ لزومی ہے۔ بدن اور نفس میں تعلق کیا اس جگہ پر؟ یہ ہمارے لیے بہت مہم ہے کہ نفس کا اپنے بدن برزخی سے تعلق لزومی۔ لزومی کا کیا مطلب ہے؟ یہ اب تغیر کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا، کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وہ تام ہوا تو تام ہوا تو لزومی ہے ہی تب جب تام ہے۔ کفر ہے، اس میں ایک ذرہ خیر نہیں پایا جاتا، صحیح ہے، اس میں کسی بھی صورت میں خیر نہیں ہے۔ جیسے ابو جہل ہے، عبد الرحمن بن ملجم ہے، ابن ملجم ہے، یا یزید العین، اور یہ کہ ان میں اصلاً کوئی خیر ہے ہی نہیں، چونکہ وہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل اتنی دیتا ہے کہ وہ کفر محض تک پہنچ جائیں۔ اس کو قرآن کریم نے کفر محض کو کیسے بیان کیا؟ سم بکم عمی فہم لا
یرجعون کہ یہ لوگ اب پلٹ ہی نہیں سکتے. اگر تام ہو تو بدن برزخی ایسا آئے گا کہ جو تقاضا وہی کرے گا جو اندر ڈالا ہے، یعنی ایمان محض جو تقاضا کرے گا اسی میں ڈھلے گا انسانی نفس، اور کفر محض جو تقاضا کرے گا اسی میں ڈھلے گا نفس. بدن برزخی وہی عطا ہوگا اور نفس انسانی اسی میں ڈھلے گا، لیکن اب جس میں ڈھلا ہے وہ کبھی اس سے جدا ہوگا نہیں، لزومی ہے. لیکن ایک دفعہ تعلق اقتضائی ہے، ایک دفعہ تعلق کیا ہے؟ تقاضا اقتضائی، یعنی وقتی. ابھی جس بدن کا نفس تقاضا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاضہ ہو رہا ہے. نفس کا تقاضا تبدیل ہو جائے ایک مدت بعد تو پھر جس کا تقاضا ہوگا پھر وہ بدن برزخی مل جائے گا. یہ کن کے لیے؟ سنخیت متزلزل کے لیے. صحیح ہے؟ ادھر اقتضائی ہے، ادھر لزومی نہیں ہے، اقتضائی ہے. لہٰذا یہ جو اقتضائی ہے یہ قابل تغیر ہے ایک مدت کے بعد. ان کے لیے برزخ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دی ہے. لہٰذا یہاں پہ یہ پھر ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ایک عمل صالح انجام دیا اور دوسرا عمل کیا انجام دیا؟ برا. عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو اب بدن کا اقتضا تبدیل ہو گیا یا نہیں؟ تو نفس جس کا اقتضا کرے گا وہی بدن برزخی اسے عطا بھی ہوگا. لہٰذا یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ لزومی نہیں ہے ہر جہت سے، چونکہ یہ شرط کے اوپر متوقف ہے. اگر استعداد اس کے اندر توبہ کی باقی ہے تو وہ توبہ اس کی ہو جائے گی، اور توبہ ہونے کے بعد یہ نفوس پھر ناقصہ سے اپنے کمال کی طرف آئیں گے. اور عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واسطہ اسی لیے رکھا ہے کہ عالم آخرت میں وہ اپنے کمال نفس کے ساتھ وارد ہوں. یہ ہمارے پاس 8ویں فصل تھی. اس طرح آپ نے ملاحظہ ابھی ایک اور بحث ہے. بہت سارے افراد کی ممکن ہے کہ وہ آخرت بھی، چونکہ برزخ میں بھی موت ہے. قرآن کی بعض آیات ہیں نا کہ ہم نے تمہیں 2 دفعہ حیات دی اور 2 دفعہ موت دی. برزخ میں بھی موت ہے. برزخ میں موت کے بعد اگر وہ قابل ہی نہیں ہے اس کے کہ آخرت کے زمرے میں آئے، تو جس طرح یہ چرند پرند حیوانات، ان کی قیامت بھی کیا ہے؟ برزخی ہی ہے. وہ اس سے اوپر ارتقاء کر ہی نہیں پا رہے. یہ بہرحال بات کی باتیں. ابھی تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بدن برزخی 2 طرح سے، ایک دفعہ بدن برزخی لزومی ملتا ہے اور ایک دفعہ بدن برزخی اقتضائی ملتا ہے، جس میں تقاضا اس کے پاس موجود ہوتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے، اپنے اس نقص کو دور کر کے کمال کی طرف آ جائے. اصل نہم کا مطالعہ کریں. جتنے بھی جسمانیات ہیں ان کی بازگشت جنت اور جہنم کی طرف ہے. جتنے بھی جسمانی امور ہیں ان کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ جنت اور جہنم کی طرف ہے. اچھا، اس سے کیا ان کی مراد ہے؟ جسمانیات. جی تمام جتنی بھی جسمانیات ہیں اس کے جنت اور جہنم کی طرف اس کی بازگشت موجود ہے. یعنی ہمارے پاس روح اور بدن جو متجسم ہوگا تو وہ سنخ جنت و جہنم سے قرار پائے گا. یہ جو بدن برزخی ہے یہ کس سے قرار پائے گا؟ اصل میں اس اصل اور قاعدے میں نا ایک بہت بڑا اختلاف کی طرف اشارہ ہے. برزخی بدن تک تمام محدثین اور تمام مفسرین، علماء عقائد، فلاسفہ، عرفاء وہ اس بات کے قائل ہیں یہ مادی بدن لوٹ کے نہیں آ رہا. یہ مادی بدن برزخ میں لوٹ کے نہیں آ رہا. بدن برزخ میں کون سا عطا ہو رہا ہے؟ وہ بدن عطا ہو رہا ہے کہ جو برزخی بدن ہے. نفس ہی ایک بدن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایجاد کیا نفس کے ذریعے سے، انشاء نفس ہے وہ. لیکن قیامت میں کیا ہے؟
چونکہ آخرت ہر دو مرحلوں کو شامل ہے۔ برزخ اس دنیا کے اعتبار سے آخرت ہے، اور قیامت وہ برزخ کے بھی اعتبار سے آخرت ہے، دنیا اور برزخ دونوں کے اعتبار سے آخرت ہے۔ آخرت میں علماء عقائد، محدثین، مفسرین اکثر بیشتر وہ اس بات کے قائل ہیں یہی مادی بدن لوٹ کے آ جائے گا۔ بس یہ مادی بدن اس دنیا میں ملا، پھر درمیان میں وقفہ آیا، اور وقفے کے بعد پھر لوٹ کے آیا۔ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اعادۃ المعدوم میں جو بدایۃ و نہایہ ہے اس میں کئی اشکالات کیے ہیں، اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، پھر تو یہ وہ ہوا ہی نہیں، چونکہ جب وقفہ آ گیا تو پھر وہ کیسے ہوا؟ جب وقفہ آ گیا تو پھر تو وہ نہ ہوا نا، زمان اور مکان اور تمام حد عقل یہ جو مرتبہ بدلنا ہے تو یہ تو تبدیل ہو گیا نا۔ بہرحال یہ بحث الگ ہے۔ فلاسفہ و عرفاء اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، یہ بدن مادی کبھی لوٹ کے نہیں آتا، نہ برزخ میں نہ قیامت میں، چونکہ آپ جس جہان میں ہیں اس جہان سے متناسب آپ کو اللہ تعالیٰ بدن عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں چونکہ آپ نے مادی زندگی بسر کرنی ہے، زندگی نفس نہیں بدن زندگی بسر کرنی ہے، اس لیے یہ جہان چونکہ مادی ہے اس لیے آپ کو جسم بھی کون سا مل رہا ہے؟ جسم مادی۔ وہ جہان چونکہ برزخی ہے اس لیے ادھر آپ کو کون سا بدن مل رہا ہے؟ برزخی۔ اور وہ جہان اوپر قیامتی ہے اس لیے ادھر بدن بھی اسی جہان سے سازگار ملے گا۔ واضح ہوئی یہ بات؟ بالفاظ دیگر ہمیں درخت سے دیکھ کے بڑی ایک دل کو تسکین ملتی ہے، ایک سبزہ دیکھ کے۔ اس دنیا میں سبزہ دیکھتے ہیں تو وہ مادی، اس کا وزن بھی ہے اور ہیکل بھی ہے، چونکہ مادی جہان ہے، جسم بھی ہے۔ برزخ میں بھی ہمیں اسی سے تسکین ملے گی، کوئی درخت ہونا چاہیے، لیکن ادھر جو درخت ہے اس میں مادہ پایا جاتا ہے، جیسے صورت اور رنگ ہے ادھر، اب ادھر صرف صورت اور رنگ ہے، کوئی مادہ نہیں ہے، اسی سے سازگار ہے۔ قیامت میں بھی یہ معنی موجود ہے، قیامت میں بھی یہی درخت موجود ہے، لیکن ادھر جو درخت موجود ہے وہ اسی سے سازگار ہے جو اس جہان سے سازگار ہے انسان کے لیے۔ نہیں، شکل و صورت برزخ کے بعد شکل و صورت نہیں ہے جی۔ اب نہیں، وہ تو اس سے دیکھیں ہر وہ چیز جو اندر حاصل ہوئی ہے، ادھر بیج سے درخت نکل رہا ہے، ادھر بیج مٹی میں بوئیں تو مٹی سے درخت نکل رہا ہے، اگلے جہان میں نفس کے اندر سے درخت نکل رہا ہے، اور وہ درخت جو ہے وہ بیج سے نہیں نکل رہا، وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اثر عمل سے، وہ جو عمل کا اثر آپ نے برپا کیا تھا اس سے نکل رہا ہے۔ یہ فرق ہو گیا نا، بس یہ نقطہ واضح ہوا۔ لہذا ایک اور اس میں اختلاف کی بات وہ یہ ہے کہ فلاسفہ حکمت مطالعہ بالخصوص عرفاء قائل ہیں جنت جہنم مکانی نہیں ہے، جنت اور جہنم مکانی نہیں ہے۔ دنیا کی جنت اور جہنم مکانی ہے، لیکن برزخی اور قیامتی جنت اور جہنم مکان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کا نفس یا جنت ہے یا جہنم ہے، آپ کا نفس ہی یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ تجسم اعمال جنت اور جہنم ہے، چونکہ اس میں آپ کے درخت اور آبشاریں اور کہکشائیں جتنی چیزیں بھی نکلنی ہیں جو آپ کو بڑی بھاتی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں، یا رفقا ہیں یا آپ کے عزیز ہیں، جو بھی ہے وہ کہاں سے وجود میں آ رہا ہے؟ وہ اس اثر عمل سے وجود میں آ رہا ہے کہ جو آپ نے اپنے اندر بویا تھا، اب اس کا آپ دیکھیں گے۔ اسی لیے جو بھی آپ کے لیے تباہ کن منظر آ رہا ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، وحشی درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی بدحال صورت ہے، آگ میں انسان جل رہا ہے، وہ آگ کہاں سے آ رہی ہے؟ کس جگہ سے آ رہی ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ اعمال تو انجام پا کے اس دنیا سے چلے گئے، اس لیے زیادہ جامع اگر ہم لفظ بولیں تو کیا لفظ بولیں گے؟ نہیں، نفس سے تو آ رہا ہے، نہیں میں بار بار وہ لفظ بولتا رہا آپ کی خدمت، اثر عمل۔ درخت ادھر بیج سے نکل رہا ہے، ادھر درخت کہاں سے نکلے گا؟ عمل کے کا جو اثر پڑا اس سے نکلے گا۔ دیکھیں فکر خود ایک عمل ہے نا، فکر ایک عمل ہے، علم ایک چیز ہے، عمل ایک چیز ہے۔ علم سے روح میں وسعت آتی ہے، عمل سے اس میں آبادی اور بربادی آتی ہے۔
لہذا جو کچھ برزخی جہان میں نفس کے اوپر وجود میں آ رہا ہے، جنت ہو یا جہنم ہو، وہ وہی ہے جو ہم نے کسب کیا ہے اندر، جو کسب کیا وہ اسے نکال رہا ہے۔ ادھر میٹھا پانی بہے گا تو وہ اثر عمل ہے، کڑوا پانی نکلے گا اثر عمل ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اثر عمل ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک ذکر کیا کہ یہ صنف جنت و جہنم میں سے ہے۔ کافر جو ہے اس کے لیے آگ کے باب جو کھلیں گے تو اس نے آگ کو ہی اپنے اندر، یعنی کوئی ایک شے ہے جہاں سے آگ نکل رہی ہے، وہ کون سے ہے شے؟ وہ اثر عمل ہے۔ اب وہ اسے بھاگ بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے نگہبان فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، نویں اصل آ جاتی ہے۔ 10ویں اصل یہ آتی ہے کہ نفس جو ہے وہ ایک ہے اور ابداد مثالی اس کے کثیر ہیں، بدن برزخی کثیر ہیں، نفس ایک ہے۔ مثلا اگر ادھر سورج نظر آتا ہے وہ بھی اسی نفس کا بدن ہے، اگر درخت نظر آتا ہے وہ بھی اسی نفس کا بدن ہے، اگر کیڑوں کا ڈھیر نظر آتا ہے یہ بھی اسی نفس کا بدن ہے۔ اس کو ایک اور علمی ترین اصطلاح میں کہتے ہیں، اس دنیا میں انسان نوع ہے اور حیوان جنس ہے۔ حیوانات کئی قسم کے ہیں نا، ان میں سے ایک نوع کیا ہے؟ انسان۔ لیکن برزخ میں انسان جنس ہے جس کی کئی انواع ہوں گی، وہ ساری انواع یہی بدن ہے۔ انسان کیا جنس ہے اور اس کی کئی انواع ہیں۔ اس مطلب کو انشاءاللہ تعالی ہم کل مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔